دیکھتے ہیں رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہوگی اور قربانیوں کا اہتمام بھی کریں گے۔ ان سارے مسائل سے تقریباً ہر مسلمان آگاہ بھی ہے، واقف بھی ہے، اس لیے کہ یہ قربانیوں کا لمحہ ہر سال آتا ہے اور اکثر و بیشتر مسائل دہرائے جاتے ہیں۔ میں اسی قربانی کے ذیل میں قرآن حکیم کی اس آیت کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس زمین کے نقشے پر آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ پھر وہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کریں۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کو دنیا کے نقشے پر ایسے اہل ایمان نہیں ملیں گے جو دشمنان
اسلام اور دشمنان دین اور دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کو ٹوٹ کے جائیں، اور مقابلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان ہوں گے تو وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نبی علیہ السلام سے اور اللہ سے مخالف اگر ان کے والدین ہیں تو ان کو چھوڑ دیں گے، اور ابناءہم ان کی اپنی اولادیں ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دیں گے، اور اخوانہم اپنے بھائی ہیں اور دوسری طرف نبی علیہ السلام ہیں تو وہ بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، نبی علیہ السلام کو لے لیں گے، اور عشیرتہم ایک طرف ان کے قبیلے ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو قبیلوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے لیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ اگر ہوں گے تو وہ اہل ایمان ہیں، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے خاص فضل سے ایمان رکھ دیا، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان لوگوں کو اللہ نے اپنے خاص فضل سے اپنی خصوصی تائید سے نوازا، اور قیامت کے دن وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں گزر رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اولئک حزب اللہ، اس گروہ کو حزب اللہ کہا جائے گا اللہ کے ہاں، اور یاد رکھو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے، وہی کامیاب قرار پائے گا۔ یہ تو سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ لیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اور آج ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، کیا ہم تقاضے پورے کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم نے لینا ہے۔ ابھی میں ادھر مسجد کی طرف آ رہا تھا، کہیں سے کوئی نعت کے الفاظ کانوں میں پڑھ رہے تھے، باہر کسی مسجد میں پڑھا جا رہا تھا کہ ہماری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنا اور ہماری سفارش کرنا۔ ذرا دیکھتے ہیں ہمارا عمل بھی اس لائق ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے اور ہماری شفاعت کرے۔ دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن ہوگا تو اس کے سینے میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ، مومن ہوگا تو اس کے سینے میں اللہ کے نبی کا پیار سب سے زیادہ۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا، اور کچھ وقت تک یہ آپ خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے رہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ ایمان کی لذت کو پا لیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے بار بار مطالبہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موقع دیں، چانس دیں کہ ہم اوپنلی لوگوں کے سامنے جا کر اس دین کی دعوت کو ہم پیش کریں۔ نبی علیہ السلام کو روکتے رہے، صبر 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 صبر۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پیغام سچ ہے اور اس پیغام سے لوگوں کو جوڑنا حق ہے، آپ نبی برحق ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ ہمیں اختیار دیتے، اجازت دیتے کہ ہم اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں جا کے، یا ہر فرد جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکا ہے، اپنے اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو
نبی علیہ السلام چنانچہ مجبور ہوئے اس جذبہ محبت کے سامنے. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں اجازت ہے، تم اوپنلی اعلانیہ جا کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اس دعوت الہی کو خلق خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بے چین تھے، وہ فوراً بیت اللہ شریف میں نکل گئے. نبی علیہ السلام بھی پیچھے بیت اللہ میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کر دیا، اور لوگوں سنو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو. بہت سارے ان کے قبیلے کے لوگ، دیگر لوگ موجود تھے. جب یہ بات سننی تھی، عتبہ بن ربیعہ کی قیادت میں لوگ اٹھے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھپٹ پڑے. مارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف بڑھ جاؤ، اللہ کے دین کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو، تم نجات پا جاؤ گے. لوگوں نے مارا. کہتے عتبہ بن ربیعہ اور اس کے جو ہوائی تھے مشرکین مکہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ اس بندے نے اپنے جوتے کی نال آپ کے منہ پر ماری اور منہ کی یہ ہڈیاں جو ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ میں سختی. بنو تمیم کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے مشرکین مکہ کو اور وہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کی ٹیم کو پیچھے ہٹایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، بے ہوش ہیں، زخموں سے چوب رہے، نڈھال ہیں. کہتے ہیں جب ان کو ہوش آئی تو ان کی والدہ نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ کچھ نہیں بولتے. بیٹا کیا حال ہے؟ کچھ نہیں بولتے. جب لب کھولے تو کہا میرا حال نہ پوچھو، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارا اسلام ہے. یہ فرمایا کیا حال ہے؟ والدہ کو کچھ علم نہیں تھا. فرمایا میرے بیٹے تجھے کچھ پتا نہیں ہے. فرمایا ام جمیل کا پتہ کرو، ام جمیل بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان سے پوچھو. یہ گئی ان کے پاس کہ ابو بکر کو ذرا سا ہوش آیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھتے ہیں. ام جمیل بنت خطاب بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہے؟ ام جمیل کہتی ہے میں کیا جانوں، مجھے کیا پتا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں، مجھے لے چلو ابو بکر کے پاس. ام جمیل بنت خطاب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا ام جمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل حضرت ابو بکر بھی کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی. فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں ان کا خیال کرو نا، یہ کہیں بتا دیں گی. حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کا کوئی فکر نہ کرو، اللہ نے ان کے سینے میں میرے نبی کی محبت کی، وہ پیار کی روشنی جگمگا دی ہے، چلا دی ہے، روشن کر دی. چنانچہ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں بتاؤ ہے کہاں؟ فرمایا تارے ارکن میں انہوں نے پناہ دی. اس قوم کی کیا بات کرتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں؟ اس قوم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے اپنے قائد کے طور پر قبول نہیں کیا. یہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتی ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتی ہے. ابناء محترم، چنانچہ ام جمیل کو کہتے ہیں میرے والد محترم کو لاؤ، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچاؤ. چنانچہ ان کے والد کو لایا جاتا ہے. ادھر سے والدہ بھی ساتھ چلتی ہیں، ام جمیل اور
نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے ابو بکر کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے زخموں کو چھوڑیے، آپ اپنا حال بتائیے آپ کس حال میں؟ فرمایا ابو بکر میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر شکر ہے اس خدا کا جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آپ کی خیریت کی خبر سے ابو بکر کے سارے غم غلط ہو گئے، سارے دکھ کافر ہو گئے۔ صرف اتنا ہے یا رسول اللہ میرے چہرے کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے ظالموں نے، اے اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو آپ کی قدموں میں لایا ہوں، نبوت کی مبارک زبان سے ان کے لیے جملہ دعائیہ فرما دیجئے تاکہ رب العالمین ان کو ایمان اور ہدایت عطا کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعا کی، اللہ نے ان کی والدہ کو بھی اسلام کی اور دین مدین کی قبولیت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ راغب محترم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ لوگ کہتے ہیں آپ دوائی لیجئے، یہ کہتے ہیں مجھے کوئی دوائی نہیں چاہیے، مجھے محمد رسول اللہ کا دیدار چاہیے، اور دیدار مصطفیٰ ہوگا تو میرے سارے درد دور ہو جائیں گے۔ راغب محترم یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ میدان بدر میں بیٹا کہتا ہے ابا جی باغ میں جب بیٹھے بار بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، تو یہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بیٹے تجھے یہی کرنا چاہیے تھا جو تو نے کیا، اللہ کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہیں محمد کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیا۔ لوگوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی پر قربان کر دیا ہے، میرے دوست کو اپنی اولاد کو اللہ کے نبی پر قربان کر دیا، دیکھ نہیں کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا کچھ قربانی اللہ کی محبت اور اس کے نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ مجھے تو اللہ کی قسم اس الیکشن کے سیزن میں بہت کچھ سمجھایا ہے کہ اگر الیکشن ہے، اگر سیاست ہے تو اس میں اللہ بھی مقابلے میں آئے تو لوگ اللہ کو چھوڑنے کے لیے الا ماشاءاللہ تیار ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کے اس دور میں اس قوم کے پاس آ جائیں تو ایک طرف نبی علیہ السلام اور دوسری طرف لوگ دوسرے رنگین لوگوں کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ استغفر اللہ کہنے والے سارے مل کر کے استغفر اللہ۔ اس لیے ہر آنے والا لمحہ مجھے نہیں سمجھ میں دنیا ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ افغانستان میں قرآن و سنت کے علمبرداروں نے اور وہ پگڑی پہننے والے اور سادہ لباس میں ملبوس لوگوں نے دنیا ایک کفر کا بھرکش نکال کے رکھ دیا اور اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا ہے۔ ہمیں یہ اپنے بالکل پڑوس میں تبدیلی نظر نہیں آتی اور ہم امریکہ اور اس کے حواریوں کی تبدیلی کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی اس بجٹ کے دوران اسلام آباد کی سینٹ میں ایک بل پاس کیا ہے اور بل پاس کرنے والوں میں پیپل پارٹی 1، نون لیگ 2 اور پی ٹی آئی تینوں کی تینوں لوگوں نے مل کر بل پاس کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے گھریلو تشدد کے عنوان پر بل پاس کیا ہے، اور اس بل میں وہی یورپ کے سارے خبرخان ہیں جو یورپ میں کوئی باپ اپنی اولاد پر دسترس نہیں رکھتا، کوئی ماں اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی اور کوئی باپ اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور کوئی خامد اپنی اہلیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے وہی قانون ادھر بھی پاس کر دیا، خفیہ طریقے سے بل فور پاس کر دیا۔ آج نہیں تو کل پتہ چلے کہ اس کے منفی اثرات، لیکن میرے بھائی اس بل کی ایک خطرناک ترین بات یہ دیکھیں، کہا کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو وہ جو بل پاس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور پاس کر لیا، اس میں فرمایا ایک عورت کو 2 مرد رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اٹھائیے پڑھیے اگر میں غلط کہتا ہوں، پاکستان کی سینٹ
ولید اقبال نے، جو علامہ اقبال کا پوتا ہے، مکروم انسان، اس نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور اس پر آنکھیں بند کر کے نون لیگ نے بھی، اور آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اس نے پیپل پارٹی نے بھی مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ کہا ہمیں حکومت ملنی چاہیے، ایمان جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نبی کی محبت جاتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کرسیوں پر بٹھا دو، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے معنی رکھتا ہے تو اقتدار اور کرسی معنی رکھتی ہے۔ میرے بھائی اور میرے محترم بزرگوں، اس لیے کچھ آنکھیں کھولے، دنیا بدل رہی ہے۔ تیونس میں انقلاب برپا ہوا، تیونس میں مرزا اسلامیہ پارٹی نے حکومت حاصل کی اور پکے اسلام پسند ہیں جنہوں نے وہاں حکومت حاصل کی۔ ابھی سے دنیا میں ایک انقلاب کی ہوا چلی ہے، لوگ غیر مسلم طاقتیں اور دنیا میں غیر مسلم جن کو ابھی تک اسلام نہیں پہنچا وہ دین کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دنیا کے ان نظام باطلہ میں کوئی بھی کامیابی نہیں ہے، اگر محبت اور کامیابی ہے تو اسلام میں ہے۔ غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور مسلمان ہے جو گندے اور غریب اور پھر ان گھسلے ان دھوتے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، جن کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، جن کو اللہ کا پتہ نہیں، جن کو رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ ہم آقا ہمارے لیے قبر میں شفاعت کرنا اور ہمیں آخری وقت میں کلمے سے محروم نہ کرنا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ جب عمل کا میدان آتا ہے، اللہ کی قسم ہم اتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک اللہ اور رسول کوئی قیمت نہیں رکھتے، ہم دوسری طرف پہ چلے جاتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، لیکن ناراض ہو بھی جانے، یہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھ لیجئے، ایک وفاقی وزیر ہے، پیسے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا نے پکڑ لیا، زمین خریدتا ہے، اور انہوں نے یہ بات ڈنڈے کی چوٹ پر بتائی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ چند ٹکوں کی خاطر بکنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم ان کو خریدیں گے، ان کا زمین خریدیں گے، ان کا ایمان خریدیں گے۔ یہی ساری پارٹیاں کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چند ٹکوں کے عوض اپنے زمین اور اپنے ووٹ کی پرچی کو، ابھی میں حیران ہوں، آپ لوگ قربانیاں کریں گے، قربانیاں، اور جانور، لاکھوں کا جانور اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے اور جانور کو اللہ کے لیے قربان کریں گے۔ لیکن عجیب تماشا ہے، ایک طرف جانور کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور دوسری طرف اسی اللہ کی محبت میں ووٹ کی ایک پرچی دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ توڑے معیار ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اسلامی انقلاب کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں، اور یاد رکھیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انشاءاللہ یہ دنیا اسلام کے نور سے، میرے مصطفیٰ کی محبت کے پرچم سے اور آپ کی مہک سے جگمگائے گی۔ لیکن ہمارا کیا کردار ہوگا، یہ اس وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آئے گا انشاءاللہ اسلام غالب، بولو انشاءاللہ، لیکن اس میں ہمارا کیا کردار ہوگا یہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لاکھوں روپے کی مالیت کے جانور کے گلے پر چھری اللہ کی محبت میں چلائیں گے، لیکن ایک ووٹ کی پرچی اللہ کے نام پر نہیں لٹائیں گے۔ جس نے نظام بنانا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کی عزت کی قسم اللہ ایک ہے، بولو اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ اللہ ایک ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن پھر اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین بھی ایک ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے اس کی کبریائی کی قسم اس کا دین بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نظریہ شریک نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ہمارے پاکستان جو مسائل پیدا ہیں، یہ دین سے دوری کے نتیجے میں ہیں، یہ دین سے دوری کے نتیجے میں ہیں۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے، پی ٹی آئی نون لیگ کو کہتے ہیں چور، نون لیگ والے پی ٹی آئی کو کہتے ہیں چور، پی
پیپل پارٹی والے دونوں کو کہتے ہیں چور، اور مجھ سے پوچھو میں کہتا ہوں آپ تینوں سچ کہتے ہو، تینوں سچ کہتے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تینوں سچ کہتے ہو۔ تو بھائیوں پھر تقاضا ہے کہ جب ہمیں دکھ دیے ہیں، ہمیں پریشانیاں دی ہیں، ہمیں مہنگائیاں دی ہیں، ہمیں گرانیاں دی ہیں، جس نظام اور نظام کے علمبرداروں نے دی ہیں، کوئی حق نہیں ہے ہمیں شرعاً اخلاقاً اور دستور اور رواج کے اعتبار سے کہ ہم ان دکھ دینے والوں کو پھر سے قیادت کی کنجیاں دے دیں، ہمیں کوئی حق نہیں۔ حق ہے کہ اس کی جگہ اسلام کو لائیں، محمد رسول اللہ کے دین کو لائیں، میرے مصطفیٰ کریم کے نظام کو لائیں، اس قرآن حکیم کو لائیں، یہ ہمیں دکھوں سے نکالے گا۔ وگرنہ طالبان آنے، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، ہمارے اندر کوئی دم خم نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ انڈیا بھاگا ہے وہاں سے تم دبا کے، یاد رکھو یہ میرے اللہ کی سنت ہے، اللہ دنیا کے نقشے بتاتا ہے، وہ افغانستان کے جس کے قوم خانے پاکستان کے خلاف روز اور شب وہ منصوبے بناتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، لوگوں میں وہاں سے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ وہ لوگ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ ہماری طرف آگے تو ہمارا حال ہمیں پتہ ہے کہ ہم سیلفی مارکا لوگ ہیں، سیلفی سے انقلاب برپا کرنے والے، جن کو بندوق ہاتھ میں پکڑنے کا طریقہ ہی ان بازوؤں میں طاقت ہی نہیں ہے، ہم ان کے مقابلہ کریں گے، اور اللہ اسلام کے غلبے کے اس خوبصورت پگڑی کو ان کے سروں پہ سجائے گا، اور وہ لوگ جو تلاش غریب مسکین بے یارو مددگار لوگ جنہوں نے دشمن کو بڑی دنیا کی پاورز کو خس و خاشاک کی طرح بڑھا کے رکھ دیا ہے اور اللہ کی کبریائی کے پرچم کو بلند کیا ہے، میرے بھائیوں عزت اللہ انہی کو عطا کرے گا۔ حزب اللہ یہی ہوں گے اور اللہ کے ہاں کامیاب بھی وہی لوگ ہوں گے۔ میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ سورہ المجادلہ اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کریں اور دیکھیں اس میں باپ بیٹے کو مقابلے میں کیا کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے قبیلے کے مقابلے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف بھائی ہیں، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف قبیلہ ہے، سب کچھ کو چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے۔ اسی لیے یہ رضی اللہ عنہ ہوئے، برضو عنہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچا اور پکا ایمان نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ بدستور